السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ان کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم شام میں موجود تھی۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر تھے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تاجر بھی تھے اور آپ کی تجارت کا سلسلہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام روح زمین پر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے پاس جتنے مویشی جانور تھے آہستہ آہستہ سب ہلاک ہو گئے۔ آپ کے پاس جتنا مال و دولت تھا سب ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ پھر ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری اس حد کو پہنچ گئی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا گوشت گرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی بھی آپ کو چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس رہ گئی، وہی ان کی خدمت کرتی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب یہ وقت آ گیا کہ جو تھوڑا مال بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو آپ کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کی نہیں تھی، بلکہ کئی برسوں تک یہ چلتا رہا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہ کیا اور ہمیشہ صبر کیا۔ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی کے کہنے کے باوجود آپ نے دعا نہ کی، بس رضا الہی پر راضی رہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا بتاؤ ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور ناز و نعمت میں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تقریباً 80 سال۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرتے حیا آتی ہے۔ جتنا عرصہ خوشحالی میں گزرا، ابھی اتنا وقت بیماری اور تندرستی میں نہیں گزرا، اسی لیے میں ابھی دعا نہیں کروں گا کہ وہ میری حالت کو بدل دے۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ لوگوں نے آپ کی بیوی کو کام دینا چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے شوہر کی بیماری ان کے ذریعے ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بات کی۔ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے واضح دعا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے تندرستی عطا فرما یا میری حالت کو بدل دے۔ کتنے ہی موقع ایسے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا اور کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کر دی۔ قرآن مجید میں ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے میں بیماری ختم ہو گئی، اور جب پانی کو پیا تو جسم کے اندرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل تندرست ہو گئے، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اولاد، مال و دولت، مال مویشی اور بہت کچھ عطا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس صبر کا نتیجہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔